بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، تحقیق مکر کیا الذین، ان نے جو ان سے پہلے تھے، فأتی اللہ بنیانہم، پس آیا اللہ ان کی عمارتوں کو، من القواعد، بنیادوں سے، فخر علیہم السقف، پس گر گئی اوپر ان کے السقف، چھت، من فوقہم، اوپر کی جانب سے، یہ تمثیل ہے، ھذا من باب مثل یا باب تمثیل ابن کثیر، اور یہ ساتھ تائیداً دیکھ لینا سورۃ نوح اور سبا آیت نمبر 33، وآتاہم العذاب، آیا ان کو عذاب ایسی طرف سے کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، فخر علیہم السقف، یہ لاہور کے وہ جو مفتی حسن صاحب ہیں، للڑوں کے شیطان، اس نے کتاب لکھی خوشبو والا عقیدہ، اور یہ رسالہ ہر جگہ پہ ہے، اس میں انہوں نے ایک اجتہاد کیا، اجتہاد فی اللغہ، لغت میں اجتہاد کیا۔ شروع میں کہتا ہے کہ ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں، اکابر سے ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے، یہ ایسے بے ایمان ہیں کہ ان سے بڑا مکار، فراڈی اور موسوس شیطان یہ کوئی بھی نہیں، ان کا ظاہر ڈیل ڈول بہت دھوکے بازی پہ مبنی ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو 4-5 مثالیں لی، خرا موسیٰ صاعقہ خروا لہ سجدا، اس نے کہا ایک خرا یخرو ہے، یہ آتا ہے زندہ کے گرنے کے لیے، اور ساکتا یسکو تو یہ آتا ہے مردہ کے گرنے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ لاٹھی پر کھڑے تھے، ان کے لیے کیا آیا؟ خرا، فلما خرا، تو معلوم ہوتا ہے حضرت سلیمان میں روح تھی اور حضرت سلیمان زندہ تھے، تو یہ حضرت سلیمان کی حیات کی دلیل ہے، وہاں فلما خرا، تو کہتا ہے خرا یخرو، تو یہ وہاں پر جہاں دیکھ لیں فخر علیہم السقف، تو اب کوئی مفتی حسن سے پوچھے کہ سقف لنٹر بھی زندہ ہوگا، اس میں بھی روح ہوگی، چھت میں، اور سوئی ہوئی قوم سمجھ رہے ہو یا نہیں، اس میں بھی روح ہے، زندہ ہے، یہ قرآن ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے کہ سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفرس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے اور لفظ سکت ہے، اور جب آپ گھوڑے سے گرے تو بقول مفتی حسن مردہ تھے، وہ مردہ کے بے جان کے گرنے کے لیے آتا ہے، جب آپ گھوڑے سے گرے تو بے جان تھے، اور چھت گری تو جاندار تھی۔ یہ ہے ان کا دجل، حالانکہ میں لغت کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ خرا یخرو اور ساکتا یسکتو کا یہ فرق زندہ مردے والا آج تک کسی اہل لغت نے نہیں کیا۔ فرق یہ کیا کہ خرا یخرو، خریر، خرور، ایسا گرنا جس سے آواز پیدا ہو، اور ساکتا میں آواز کا پیدا ہونا ضروری نہیں، یہ جیسے خر الماء، پانی اوپر سے گرتا ہے آواز آتی ہے، تو 35 کے قریب اہل لغت نے یہ فرق کیا، لیکن یہ مجتہدین فی اللغہ، لغت میں اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ایسے شیاطین ہیں لغت میں بھی اجتہاد کرتی ہیں، اور اب وہ خالص تحریف قرآن ہے اور تحریف کا مرتکب کافر ہے، لہذا ان کے مقرزین سمیت وہ سب کے سب کافر شبد۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، ہم نے لاہور میں جا کر وہاں یہ بات کی، وہاں اس کے مرید تھے، وہ ناراض بھی ہوئے، وہاں لاہور میں عید کے بعد چند دن کا دورہ تھا، تو انہوں نے اس کو بتایا بھی صحیح، لیکن
ابھی تک خوشبو بدبو والا عقیدے میں یہ بدبو پڑی ہے. قرآن پاک کی تعریف علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب، آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا. اللہ کا عذاب اس طریق پہ آتا ہے کہ آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا. ثم یوم القیامہ ثمرہ اخرویہ، پھر قیامت کے دن رسوا کر دے گا ان کو. یہ تخویف اخروی بھی ہے. قیامت کے دن یخزیہم، ان کو رسوا اور شرمندہ کر دے گا. وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي، ایک رسوائی یہ ہے خزج کا بیان. قیامت کے دن مشرک رسوا ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. نمونہ خزج کا نمونہ یہ ہے، اللہ فرمائیں گے أَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک. شریک کون سے؟ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ اور یہ آپ پڑھ چکے انبیاء اولیاء سب کو شامل، بلکہ خصوصاً اموات مردوں کے لیے. جو شاہ عبد القادر نے بات کی A1 اور زبردست باتیں. این شرکائی، کہاں ہیں میرے شریک. الذین کنتم تشاقون فیہم، معنی سمجھنا ہے وہ شرکا کہ تھے تم لڑائیاں کرتے ان کے بارے میں، دشمنیاں کرتے تھے ان کے بارے میں موحدین کے ساتھ. تعادون انبیائی بسببہم، وہ شریک ہیں جن کی وجہ سے میرے نبیوں سے لڑتے تھے اور انبیاء کے وارثوں سے لڑائیاں کرتے تھے. مشرک اور موحد کی لڑائی اسی پہ ہوتی ہے نا. یہ کہتے ہیں گولڑے والا مشکل کشا، ہم کہتے ہیں کوئی نہ. یہ کہتے ہیں پیر ذوالفقار صاحب، ہم کہتے ہیں پورا ابلیس. یہ کہتے ہیں حضرت پیر طریقت پیر مختار الدین کربوگا شریف، ہم کہتے ہیں بالکل لوٹا شریف اور شیطان پلیت. یہ جو ہے مکار کربوگی، یہ بہت بڑا بے ایمان ہے، اول درجے کا. میں نے اس کی چند کتابیں دیکھی. ایسا یہودی ہے کہ بہت طرار یہودی ہے، تکڑا یہودی. اور کہتا کیا ہے، کوئی اگر جائے اس پیر مختارے کے پاس، ادھر ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ گئے ان کے پاس، 3-4 اور تھے. اب یہ شروع ہوا، بھائی یہ اپنے آپ کو نیوٹرل ظاہر کرتا ہے کہ میں تو اشاعت والے بھی اچھے لوگ ہیں، بریلی بھی اچھے لوگ ہیں، اور مجھے ایسا آدمی چاہیے جو نہ دیوبندی ہو، نہ بریلی ہو، نہ سنی ہو، نہ شیعہ ہو. اس نے کہا ہمارے ساتھی نے کہ حضرت پھر کوئی کھوتے کا بچہ تلاش کرے جو اس دور میں نہ دیوبندی نہ بریلی اور نہ شیعہ نہ سنی، تو پھر کوئی گدھے کا بچہ تلاش کرے، وہ آپ کو ملے گا. ہنسا. پھر اس کو کہتے ہیں آپ جیسے آدمی کو میرا مرید ہونا چاہیے. اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں گا. پیر دعوت نہیں دیتے کہ میرا مرید ہو. یہ ایسا حرامی ہے الف لام والا. یہ آپ کے جو اشاعتی لوگ جاتے ہیں ان کو اسی سے وہ ٹھگ لیتا ہے. کہتے ہیں جی غلام اللہ خان بھی بڑے اچھے آدمی تھے، فلاں بھی بڑے اچھے تھے، اور یہ للو بیٹھ کے وہ ہمارے بزرگوں کی تعریف کر رہا ہے. کوئی مشرک تمہارے بزرگوں کی تعریف کرے تو وہ مشرک جنت میں چلا جائے گا. یہ آگے اس کا بھی دماغ اتنا ہے، بس شیخ القرآن کی کوئی تعریف کر دے، پنج پیر شیخ کی کوئی تعریف کر دے، بس وہ جتنا بڑا خبیث ہو وہ ان کے نزدیک جنت کی ٹکٹ مل گئی. تمہارا بھی معیار صرف اتنا ہے کہ تمہارے بزرگ کسی کی کوئی تعریف کر دے، بس اس کو اٹھا لیا.
یہ تو بھائی پکا مسلمان ہے، یہ مولانا محمد طاہر صاحب کی تعریف کر رہا ہے، شیخ القرآن کی تعریف کر رہا ہے۔ تو مشرکین نبی پاک علیہ السلام کی ویسے تو بہت تعریفیں کرتے تھے، مسئلہ نہیں مانتے تھے۔ تو اہل حق کی تعریف کرنا کس نے گارنٹی دی ہے ہدایت کی؟ تو اس لیے اکثر اشاعتیوں کو اس کربوگی نے گمراہ کیا۔ یہ آپ کا فتح جنگ کا پورا ایریا گمراہ ہو گیا اس کربوگی کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے۔ علاقہ چچ اٹک سارے اس شیطان کے مرید، اور یہ شیطان جو ہے اس کو یہ ہمارے والے بجو نے خلافت دی اور اس کو اٹھایا یہ ترنول والے شیطان نے، اور یہ باقاعدہ نیٹ پر موجود ہے۔ اس کو پیری مریدی پہ اٹھایا ہی اس پیر بجو نے ہے، اور ایک جیسے گمراہ ہیں، جیسے وہ جیسے یہ گمراہ، ایک جیسے شیطان۔ تو اب اشاعتی اس سے اصلاح کروا رہی ہیں، تو یہ وہی اثر ہے کراچی کے پانی کا۔ کنتم تشاقون فیہم، اور کدھر گئے تمہارے شرکاء جو میرے شریک بنائے ہوئے تھے، الذین کنتم تشاقون جو تعادون انبیائی بسببہم، تم لڑتے تھے میرے نبیوں کے ساتھ ان کی وجہ سے۔ پیغمبر کہتے تھے اموات غیر احیاء، اور تم کہتے تھے حیات الاموات، تم کہتے تھے زندہ ہیں، پیغمبر کہتے تھے مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں۔ تشاقون فیہم قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے ادخال الہی، کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے علم۔ یہ کون علم والے؟ انبیاء بل علماء من اممہم الذین کانوا یدعونہم الی الایمان، وہ جو ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، یعنی جو کہتے تھے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، یہ ایتے پڑھنے والے جو کہتے تھے مردہ ہیں زندہ نہیں، وہ کہیں گے اس حالت کو دیکھ کر ان الخزی اليوم، آج پوری ذلت، والسوء اور پورا عذاب، علی الکافرین اوپر کافروں کے ہے۔ یہ کافر کون ہے؟ یہ حیات الاموات والے۔ کافر کون ہے؟ جو اموات غیر احیاء وما یشعرون، ان کو پکار کے اہل حق سے لڑنے والے زندہ ہیں، جی زندہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں گے وہ لوگ جو دیے، آپ سمجھ کوئی نہیں رہے، اوتوا العلم الذین اوتوا العلم بدلائل التوحید فکانوا یدعونہم فی الدنیا الی التوحید فیجادلونہم، یہ وہ علماء ہیں جو توحید کے داعی ہیں، اور جو توحید کا داعی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اموات غیر احیاء وما یشعرون۔ یہ مضمون سمجھنے والے مرادیں اوتوا العلم فیجادلونہم ویتکبرون علیہم، یہاں پر تو مناظرے کرتے تھے، اور یتکبرون علیہم اس پر تکبر بھی کرتے تھے، اور یہاں پر ان کو کہا جائے گا توبیخا لہم واظہارا للشماتۃ بہم، یہ بطور توبیخ کے ہوگا اور ان کی بےعزتی کے لیے، وتقریرا لما کانوا یعظونہم، اور وہ جو بات کرتے تھے اس کی تقریر ہوگی، وتحقیقا لما اوعظوہم بہ، بإثار صیغۃ الماضی الدلالت علی تحققہ وتحتم وقوعہ۔ اوتوا العلم،
قال الذین اوتوا العلم، ماضی کی تعبیر تحتم اور تحقق کے لیے، ان الخزي اليوم، یہ وہ ہے کہ یوم القیامت یخزیہم، اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی کہ سارے مشرکین سامنے ہوں گے اور ان کا شرک واضح ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھئی کدھر گئے میرے شریک جو تم نے بنائے تھے؟ تم تو بڑی کتابیں لکھتے تھے، تسکین الصدور اور حیات الاموات، زندہ 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 زندہ، بڑے نعرے لگاتے تھے، حیات النبی، یہ این شرکائی، لڑتے تھے کس کے ساتھ؟ کنتم تشاکون فیہم، تم تو علماء حق کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے، مناظرے کرتے تھے۔ بتاؤ مولوی عبد الشکور ترمذی، بتاؤ کاڑا، بتاؤ رضا، بتاؤ کدھر گئے؟ تو اس سے بڑی بے عزتی کیا ہوگی؟ یہ ہے بے عزتی قیامت کے دن، ان الخزي اليوم۔ تو ادھر جو مصنوعی بزرگ ہیں، بڑے بڑے بزرگ، جب یہ پردے اٹھ جائیں گے تو مصنوعی بزرگی سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا مارو یہ تو ٹھیک فتویٰ تھا، یہ تو پکے کافر ہیں۔ بسوا علی الکافرین